ہم پر تو قیامت گزر گئی۔ کل کی بابت؟ شمشاد خان سٹ پٹا کے بولا۔ اچھا، وہی کل جو چھرے نکل آئے تھے بیچ میدان میں، اسی کی طرف اشارہ ہے نا تمہارا؟ جینا جیرن کر دیا تھا اب اس مجنوں نے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے تارا بیگم، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ سمجھو تو ایک دھوم مچ گئی ہے شہر میں چاندنی بانوں کی۔ خاک، آپ اسے دھوم مچنا کہتے ہیں؟ اپنی تو جان پر بن گئی۔ کس عذاب میں وقت گزرا ہے ہم ہی جانتے ہیں۔ ہر وقت ایک دھڑکا، در و دیوار سے خوف آنے لگا تھا۔ ایک تو بازار کے اپنوں میں بانوں کی اٹھان سے کچھ کم سانپ نہیں لوٹے ہیں، ادھر یہ مجنوں، یہ فرہاد کتنے خانوں میں چھپائے رکھوں یہ بلا۔ جب سے محفل میں آنا شروع کیا ہے جنگل میں آگ لگ گئی ہے۔ نوابوں نواب زادوں کی کوئی بھگت ہی رہی ہوں۔ ایک سے ایک دعوے دار پٹارے اشرفیوں کے بھرے لیے چلا آ رہا ہے اور گل بقولی سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ گلی کے چوڑے چمار خبر ہے؟ ہاں صاحب، وہ بنیا زادہ کیسی دھمکیاں دیتا تھا، کہتا تھا ایک دن سارے بالا خانے کو دیا سلائی دکھا دوں گا، تیزاب پھینک دوں گا، سندور کھلا دوں گا۔ ایک مرتبہ تو اس نہنجار نے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ ایسی ذلت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا امیدیں لگائی تھی اس بانوں سے کہ اب نشچنت ہو کے کٹے گی، مگر یہ بد نظر شہدے سفلے یہ مجھے چین نہیں لینے دیں گے، نہ اس بچی کو۔ آپ کے پاس قاصد بھیجا تھا، آپ نے بھی خبر نہیں لی۔ تمہارے سر کی قسم اپنے پاس کوئی سور کا تخم نہیں پہنچا، اپنے کو کچھ معلوم نہیں۔ آغا پیا سے کہلوایا تھا، اس سے پوچھئے گا۔ اس حرام زادے نے کچھ نہیں بتایا۔ شبہ تھا ایسا ہی ہوا ہوگا، بھلا آپ کو معلوم ہو اور لوٹ کے نہ پوچھیں۔ یہ اندھیر تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ آغا کو تو میں دیکھ لوں گا، بہت مستی کرنے لگا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اتنی سی بات آپ کو کیا بتائے، اسے کیا خبر کہ بندی کی سالم سے دو چار ہیں۔ پر آغا کو کہنا چاہیے تھا۔ یہ اس کی شکایت نہیں ہے، بندی میں اتنا حوصلہ نہیں۔ اسے میری طرف سے بدگمان نہ کر دیجیے گا، علاقے کا تھانے دار ہے وہ، نمبر 1 حرامی ہے وہ، تم فکر نہ کرو۔ بننے ہاں کو بولتے ہیں کہ ادھر کی طرف ایک آدمی اور بڑھا دے۔ اب ذرا کوئی بات ہو تم سیدھی بننے ہاں کے پاس آدمی بھیجو، لیکن تارا بیگم، شمشاد خان نے آنکھیں چڑھا کے کہا، یہ جگہ ہی کھیلنے کی ہے۔ چھن چھنا چھن، تاک دھنا دھن، رانگ رنگ، شاعری، عاشقی۔ اب عاشقی پر تو ہم پیرا نہیں بٹھا سکتے، بٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ کسی زمانے میں ہم نے خود بہت وقت خراب کیا۔ اپنے وقت پر سب رنگ کھلتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ سوچ لو بیگم صاحب، ہم نے ٹانگ اڑانی شروع کر دی تو پنچھی اڑ بھی سکتے ہیں۔ بازار کے دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ لو، پھر ہم آگا پیچھا الٹا سیدھا دے کے آدمی بالاخانے کی طرف بڑھائیں گے۔ بولو ٹھیک ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے ہاں صاحب، بندی تو لچو لفنگوں کی بات کرتی ہے، بالاخانے میں آ کے جو بے لگام ہو جاتے ہیں، گالیاں گفتاریاں دھمکیاں، توبہ توبہ۔ پر فرق کرنا آسان نہیں ہوتا تارا بیگم، بعد میں پھر تم ہی کو انگلی اٹھانی پڑے گی۔ کون ہر مستہ زیادہ مستی میں، کس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں، خدا آپ کا بھلا کرے، یہی تو بندی کہہ رہی ہے۔ تارا بیگم ہنس کے بولی، ہر ایک کے لیے نہیں، سانڈوں کے لیے التجا کرتی ہوں۔ وٹھل ان حماق سے ان دونوں کی نوک جھونک سن رہا تھا اور خشک میوے دانے ٹونگ رہا تھا۔ بھائی جانب 2 بچیاں پھر کمرے میں وارد ہوئیں۔ اس بار وہ بھاپ دیے آلو کے کباب اور پاپڑ کی کابیں لائی تھیں۔ تارا بیگم نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے خود کو ملامت کی کہ اپنی باتوں میں سے ہماری تواضع کا خیال نہیں رہا۔ وٹھل کے منع کرنے کے باوجود اس نے تشتری میں مٹھائی کے دانوں کا اضافہ کر دیا، پھر وہ ان کے پاس سے ہٹ کے ہمارے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے آنے سے ہمارے گرد خوشبو کا ایک حصار سا کھچ گیا۔ خوشبو بھی کیسا سحر یا نشہ سا ہوتا ہے، ہم چاروں سمٹ گئے۔ اتنے قریب سے اسے دیکھنے کا موقع اب ملا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت نرم و نازک تھے، انگلیاں لمبی لمبی، آنکھیں چمکیلی اور گہری، فانوسوں کی روشنی میں سرخی اور غازہ کی ہلکی طے اور تابدار ہو گئی تھی۔ عمر میں کمی اور حسن میں افزونی کے اس فریب سے دیکھنے اور دکھانے والے دونوں اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، پھر بھی یہ اچھا لگتا ہے۔ تارا بیگم کی آنکھیں پہلے مجھ پر پھر جمرو اور زورا پر بھٹکتی ہوئی بننے خاں پر ٹھہر گئی۔ مبارک ہو خان صاحب، تخت پر بیٹھ کے ہم خاک نشینوں کو بھول نہ جائیے گا۔ بننے خان کسی قدر کسمسا کے اور مسکرا کے رہ گیا۔ اجازت ہو تو بندی کچھ عرض کرے؟ بننے خان نے ہڑبڑا کے جیسے آنکھیں کھول دی۔ تارا بیگم طرح داری سے بولی، جب ادھر کے ہنگاموں سے جی گھبرایا کرے تو کبھی کبھی اس طرف کا رخ کر لیا کیجیے، تازہ ہوا کا احساس ہوگا۔ کبھی کبھی کیوں تارا بیگم؟ جمرو نے چٹک کے کہا۔ تارا بیگم کا چہرہ اور لال ہو گیا۔ اس نے ہمکتی نگاہوں سے جمرو کو دیکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے بولی، کیوں نہیں؟ یہ سرو چشم بس سرو خشم یہ بندی جانتی ہے۔ چوکی پر بیٹھنے کے بعد خان صاحب کو کہاں موقع ملے گا؟ کبن خان مرحوم کا بھی یہی حال تھا، مہینوں گزر جاتے تھے صورت دیکھے ہوئے۔ الفت کو نخاس سے لے جانے کے بعد تو انہوں نے اس طرف آنا ہی بند کر دیا تھا۔ یہ الفت کا کیا چکر تھا؟ جمرو نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تارا بیگم نے گہری سانس کھینچی۔ بیتا ہوا دہرانے سے کیا حاصل، جبکہ بیتا ہوا دل بھی دکھاتا ہو۔ کچھ خبر ملی الفت کی؟ کسے معلوم، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تارا بیگم سرد آہ بھر کے بولی، کہاں چلے گی بد نصیب، خدا گواہ ہے بندی نے کبن خان کو اشاروں کنائیوں میں خبردار کیا تھا
الفت کو بھی سمجھایا تھا لیکن دونوں پر جنون سوار تھا۔ بازار کی عورت سے نباس آسان نہیں ہے میاں۔ بالاخانے پہ بیٹھ کے عورت چاہے کتنی گھر گرستی کی آرزو کرے لیکن اپنا گھر، اپنی چار دیواری اسے ملتی کہاں ہے؟ جاتی تو وہ یہاں سے اکیلی ایک مرد کے ساتھ ہے، مگر صرف ایک شخص سے تو واسطہ نہیں رہتا، سینہ چھلنی کر دیتے ہیں آس پاس والے۔ دیکھ لیجئے 1.5-2 سال ہی بات چلی، وہ بھی جانے کس طرح۔ کبن خان بیچارے نے تو دوہرا صدمہ سہا، ایک بیوی کا دوسرا بیٹے کا، پر اس میں کبن خان کا کیا دوش تھا؟ جمہوروں نے تیزی سے کہا، کبن نے الفت کے لیے چومکھی لڑی تھی، اس نے کیا نہیں کیا تھا؟ بندی کو معلوم ہے بالاخانے سے کسی عورت کو گھر لے جانے والے مرد کا احسار بے شک بڑا ہوتا ہے۔ عورت تو عزت کی بھلائی کی جستجو میں بالاخانے سے جاتی ہے۔ الفت نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جتنی کبن خان نے دی تھی، مگر آدمی کو 3 اور طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ بالاخانے کی عورت کے طور طریقے، رہن سہن، سوچ و فکر سبھی کچھ گھر کی عورت سے الگ ہوتا ہے۔ بندی پوچھتی ہے۔ تارا بیگم کی آواز کرکراسی گئی، جوانی اور عاشقی کا ساتھ اس قدر کیوں ہے صاحب؟ جوانی کا طوفان ختم ہو جانے پر عاشقی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ مرد کا کچھ نہیں جاتا، مگر بالاخانے کی عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ پر الفت کو کون سی تکلیف تھی؟ جمہوروں نے تلخی سے کہا، اس کو کبن خان نے نکالا ہے کیا؟ بندی کب کہتی ہے؟ اصل بات تو الفت ہی جانتی ہے، کچھ تو ہوگا جو کم بہت دودھ پیتے بچے کو لے کر چلتی بنی، کنویں میں ڈوب گئی یا گومتی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کوئی عورت ایسے ہی تو گھر بار نہیں چھوڑ دیتی۔ بالاخانے کی 10 عورتوں کو ہم بھی جانتے ہیں مہارانی، جمہوروں نے منہ بگاڑ کے کہا۔ گھر جا کے انہوں نے پھر بالاخانے کی طرف نہیں دیکھا۔ بندی بھی واقف ہے۔ تارا بیگم کے نتنے پھول گئے، 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ الفت نے کبن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسی واسطے کبن نے اس کا پیچھا نہیں کیا، نہیں تو ڈھونڈ نکالنا کبن کے لیے کیا مشکل تھا۔ کبن ہاں کا دل ہی ٹوٹ گیا ہوگا، اس نے اچھا کیا جو الفت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ تو بندی کہتی ہے بالاخانے کی عورت اپنی جگہ ٹھیک رہتی ہے، وہ گھروں سے بہت دور ہوتی ہے، اسے نہیں چھیڑنا چاہیے۔ نہیں تارا بیگم، میں نہیں مانتا، جمہوروں نے ترشی سے کہا۔ بالاخانے کی عورت کے 4 ہاتھ 8 آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ اس کا من نہیں ہوتا کیا؟ وہ بھی تو سامنے آنے والے کسی پاگل دیوانے کے لیے بھی کل ہو سکتی ہے کیوں نہیں؟ لیکن دل کے ساتھ خدا نے دماغ بھی دیا ہے، دل کا چلا جانا دماغ کا چلا جانا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات پوچھوں تارا بیگم؟ جمہوروں نے مچل کے کہا۔ اندازہ ہے، کیا پوچھیں گے آپ؟ بندی نے ہمیشہ دل کو پیچھے رکھا ہے اور ٹھیک ہی کیا ہے، کوئی ملال بھی نہیں۔ اچھا ہے، پر ادھر ہی سبھی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ میں تو پہلے ہی کبن خان سے کہتی تھی، اب بھی میرا یہی کہنا ہے۔ بالاخانے تو نوٹنکی کی طرح ہوتے ہیں، یہ تو گزرگاہ ہے، اسے سرائے کی طرح جانو۔ یہ تو سیر و تفریح کی جگہ ہے جو گھروں میں نہیں ملتا، اس کا ہم یہاں بندوبست کرتے ہیں۔ یہ گھروں کی چیز نہیں ہے، گھروں میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہوتی کہ لوگ بالاخانے کی لڑکیوں کے والا شیدہ ہوتے ہیں، پھر دونوں عذاب سے گزرتے ہیں۔ ساری پسندیدہ چیزیں ملکیت میں تو نہیں لی جاتی، گلستان کے پھول اپنی شاخوں پر بھلے لگتے ہیں اور اگر توڑ لیے جائیں تو گلستان کا کیا حشر ہو۔ پر من کی بھی تو کوئی بات ہوتی ہے تارا بیگم، سارا کچھ آدمی کے بس میں نہیں، تم بھی ادھر آدمی پر جادو کر دیتی ہو۔ پر کوئی فریب تو نہیں؟ واپسی کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، شمیں بجھا دی جاتی ہیں، جو کچھ یہاں ہے وہ یہاں ہے، کچھ ڈھکا چھپا تو نہیں ہے۔ بالاخانے بازار میں ہوتے ہیں، شرفا کی بستیوں میں نہیں۔ وہ اپنی شربتی نینا یاد ہے؟ وہ کسی شاعر کا شعر گاتی تھی، عشق پر نہیں زور، عشق پر نہیں زور، کیا تھا وہ پورا یاد نہیں آ رہا۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، تارا بیگم کھلکھلا کے بولی، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، غالب کا شعر ہے۔ ہاں ہاں وہی، کسی کا بھی ہو، گاتی اچھا تھی۔ جمہوروں نے اچک کے کہا، کیا بولتی ہو پھر؟ عشق اپنی جگہ ہے، پر ملکیت تو شرط نہیں۔ کیا عشق کے لیے لازم ہے کہ محبوب ملکیت میں ہے؟ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آدمی کو دور کا بھی دیکھنا چاہیے، آدمی کو ایسا بیگانہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے چپ نہ رہا گیا۔ آپ کا کام بھی خوب ہے۔ میں اپنے لہجے کی برگشتگی دور نہ کر سکا۔ میں نے تارا بیگم سے کہا، دل جوئی بھی دل شکنی بھی، اقرار اور انکار، آمادگی اور بیزاری، دروازہ کھلا رکھنا، دروازہ بند کر دینا۔ تماشا گاہ کا وقت مقرر ہے، لیکن تماشے کا اثر تو دروازے بند ہو جانے پر بھی طاری ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہوش مند ہی تو آتے ہیں جو آپ کے بقول عواقب پر نظر رکھتے ہیں، لیکن کبھی کوئی اپنا اختیار کھو بھی تو سکتا ہے، اس کا کیا بنے؟ تارا بیگم کے سراپا میں موج سی اٹھی۔ آپ سے تعارف ہی نہیں ہوا ہے بنہا صاحب، وہ تجسس امیز لہجے میں بولی۔ بنہا کے بجائے جمہوروں نے جواب دیا، یہ اپنا لاڈلا ہے، سمجھو استاد بٹھل کا بھائی، بیٹا، جو بھی سمجھو۔ یہ بھی کسی چوکی پر بیٹھتے ہیں؟ اس کے پاس بہت سی چوکیاں ہیں۔ لگتا بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ لگنے والے کی آنکھیں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں؟ جمہوروں نے جلی کٹی سی آواز میں کہا۔ نہیں، خدا نہ کرے، تارا بیگم بے ربطی سے بولی، پھر سنبھل کے کہنے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں تو بڑی آگ لگ رہی ہے۔ وہ تو ہے، جمہوروں نے جھجکتے ہوئے تائید کی اور بولا، پر خود کو جلاتی ہیں۔ تارا بیگم کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ معلوم ہوتے ہیں۔ جمہوروں کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے کہا، حرف شناسی کی حد تک میں سے کسرے نفسی کہوں گا، من آنم کے من دانم،
میری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آ رہی۔ یہ وقت گزرنے کی بات ہے، تارا بیگم شائستگی سے بولی، اور ہو سکتا ہے میری ہی فہم کی کوتاہی ہو۔ موجودہ وقت میں بھی تو کوئی فریب نہیں ہوتا، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جی جی، تارا بیگم سر ہلا کے بولی، وہ بھی بے شک وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ نے کتنی سچی اور اچھی بات کہی ہے۔ پہلو سے شمشاد خاں کی دھمکتی آواز نے اسے متذبذب کر دیا۔ کیا بات ہے تارا بیگم، اور کب تک امتحان لوگی؟ تارا بیگم مجھ سے معذرت کر کے جلد ہی ہمارے پاس سے اٹھ گئی۔ واقعی خان صاحب، توبہ بندی تو جانے کہاں کھو گئی۔ اس طرف آنے پر کچھ اور باتیں چھڑ گئیں۔ تارا بیگم کے اشارے پر محرابوں کے پاس مدب کھڑی ہوئی بچیوں نے ہمارے سامنے سے کچھ سامان کم کر دیا۔ تارا بیگم چند لمحوں بعد واپس آنے کا کہہ کے اندر چلی گئی۔ سازندوں نے آہستہ آہستہ ساز تیز کر دیے تھے۔ تبلا ان میں سب سے نمایاں تھا۔ زورا تو باقاعدہ تھرکنے لگا۔ 5-7 منٹ بعد محرابوں کے پار ایک دروازے سے تارا بیگم نمودار ہوئی۔ اس کے عقب میں چوڑی دار سفید پاجامے، گھیردار گلابی کرتے اور ہرے دوپٹے میں ملبوس نوجوان لڑکی چاندنی بانو کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ نکلتا ہوا قد، کامنی صورت، ترشا ہوا سراپا، ترشے ہوئے نقش و نگار، بڑی بڑی شرمتی آنکھیں، لمبے سیاہ بال، رخسار شعلوں کی طرح دہک رہے تھے، کسی دلہن کی طرح سجی بنی۔ کانوں میں ہیرے جڑے جھمکے، ناک میں لال ڈوری کے ذریعے کان تک بندھی ہوئی نتھ، کلائیوں میں طلائی چوڑیاں، گلے میں کئی طرح کے ہار، پیروں میں پازیب، صرف جھومر کی کمی تھی۔ وہ چھن چھن کرتی فرش کے وسط میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ سب کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھی۔ سازندوں نے ساز بند کر دی اور کمرے میں سکوت چھا گیا۔ چاندنی بانو کے سرخ ہونٹوں نے شمشاد خاں اور بٹھل کی جانب پھر ہماری طرف رخ کر کے سلام کیا اور فرش پر خاص انداز سے بیٹھ گئی۔ اس طرح کے کرتے کے گھیرے نے دائرہ بنا دیا۔ واہ تارا بیگم واہ! شمشاد خاں نے بے سختہ صدا بلند کی۔ یہ تو مورتی کی طرح ہے، روز اس کی نظر اتارتی ہو نا؟ چاندنی بانو نے شرم سے سر جھکا لیا۔ تارا بیگم نے مخصوص انداز میں دونوں ہاتھ کانوں پر گھما کے انگلیاں چٹکائیں اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کوئی پل نہیں جاتا ہاں صاحب، سچی ہم نے کم سنا تھا۔ عنایت ہے آپ کی، تارا بیگم دمکتی آواز میں بولی۔ بننے ہاں اور جمرو کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ زورا کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے اڈے کے تینوں آدمی بھی دم بخود ہو گئے۔ جمرو کو جیسے سب سے پہلے ہوش آیا اور اس نے بننے ہاں کی آنکھوں کے آگے انگلیاں نچاتے ہوئے کہا، سنبھل کے نوشا۔ جمرو کو جیسے سب سے پہلے ہوش آیا اور اس نے بننے ہاں کی آنکھوں کے آگے انگلیاں نچاتے ہوئے کہا، سنبھل کے نوشا۔ بننے ہاں سٹ پٹا سا گیا اور مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دونوں نوعمر لڑکیاں گھنگرو لے آئیں۔ چاندنی نے گھیر میں چھپے ہوئے پیر نکال کے ان کے سامنے کر دیے۔ لڑکیوں نے پازیب اتار کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے۔ اس لمحے سازندوں نے ساز بجانا شروع کر دیا۔ تارا بیگم دوبارہ شمشاد خاں اور بٹھل کے قریب بیٹھ گئی اور چاندنی بانو کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے شمشاد خاں سے اجازت طلب کی۔ ضرور ضرور، ہم تو کب سے اس گھڑی کو ترس رہے ہیں، شمشاد خاں نے خسروانہ لہجے میں کہا۔ تارا بیگم ہاتھ جوڑ کے عاجزی سے بولی، کوئی حامی ہو تو بچی سمجھ کے نظر انداز کر دیجئے گا۔ ہم کو معلوم ہے بالکل نہیں ہوگی۔ اوپر والے نے اس کو بنانے میں پورا وقت لیا ہے، یہ تو اوپر سے نیچے تک سر میں ہے۔ چاندنی بانو نے سازندوں کی جانب کنکھیوں سے دیکھ کے گنگنانا شروع کیا۔ بننے خاں اور جمرو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اس کی گنگناہٹ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خوبی خدا داد ہے، قدرت نے آواز کی عطا میں بھی خوب فیاضی کی ہے۔ چاندنی نے سودا کی غزل سے آغاز کیا، نوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ مجھے نسیم میاں یاد آ رہے تھے، کہتے تھے سب سے پہلی شرط تو کسی کا سر میں ہونا ہے۔ ایسا لگا جیسے کمرے میں ہر سو گھنٹیاں بجنے لگی ہوں اور روشنی بھی مترنم ہو گئی ہو، ہوا بھی چاندنی کے ساتھ گا رہی ہو۔ اس کی ادائی، زیر و بم، لچک، سوز و گداز، سازندوں سے ہم آہنگی، مرکی، باؤ لگتا تھا چاندنی کا بدن پگھل رہا ہو اور اس کے مرتش ہونٹوں سے ترنم کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ آواز کے بھی کیسے کیسے روپ ہوتے ہیں، غناء کار کا انہماک اس کی شمولیت لازم ہے۔ چاندنی آپ اپنی اسیر معلوم ہوتی تھی، مصور اپنے شاہکار میں خود بھی تو گم ہو جاتا ہے۔ ادھر اس نے غزل سرائی ختم کی، ادھر شمشاد خاں اٹھ گیا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے چاندنی بانو گھبرا سی گئی، اس کی غزالی آنکھوں میں وحشت امڑ آئی۔ شمشاد خاں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے گلے سے سونے کی زنجیر اتار کے چاندنی بانو کے گلے میں ڈال دی۔ چاندنی بانو نے جھک کر اسے سلام کیا، اسے چھپا کے رکھو تارا بیگم، اسے چھپا کے رکھو۔ شمشاد خاں بڑبڑاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں صاحب۔ تارا بیگم کے چہرے پر اداسی چھا گئی، ہے تو یہی بات، بتاتا ہوں تم کو، شمشاد خاں تنبیہی لہجے میں بولا، ڈاکہ پڑ جائے گا۔
اس لیے کہتی تھی آپ کیسے رکھوالے ہو، جتنی جلدی مول تول کر لو اچھا ہوگا، ورنہ دیر نہ ہو جائے، دیر ہو جائے گی۔ تارا بیگم کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ چاندنی بیگم نے داغ کی غزل شروع کر دی تھی۔ بھویں تنتی ہیں، خنجر ہاتھ میں ہے، تن کے بیٹھے ہیں، سب گنگ بیٹھے رہے، نعرہ تحسین و آفرین بلند کرتے ہوئے۔ شاید سب کو چاندنی باندوں کے منتشر ہو جانے کا خدشہ تھا، یا اس کی آواز کا سحر تھا جس نے سب کو جکڑ سا رکھا تھا۔ چاندنی بانوں کو راگوں کی باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔ جب وہ تان اٹھاتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ بس سب ٹوٹا، اب ٹوٹا، جیسے بدن کا شیشہ ٹوٹ جائے گا، چاندنی کرچیوں کی طرح فرش پر بکھرے گی۔ نسیمیہ کہتے تھے آواز کی پہلی خوبی غنا ہے تو دوسری قابو یافتگی، کھینچو تو کھینچی چلی جائے، سمیٹو تو سمیٹی چلی جائے، اٹھے تو آسمان سے جا ملے، اترے تو پاتال جا چھوئے۔ نسیم میاں کو سر کی بڑی پہچان تھی۔ کولکاتے کے اڈے پر جب کوئی سر سے اترتا تھا تو ان کا منہ بگڑ جاتا تھا، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے یا اٹھ کر چپکے سے باہر چلے جاتے۔ رقص و سرود کے بارے میں مجھے جتنی شدبت تھی اس کا بیشتر نسیم میاں کا بتایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی طبیعت کی روانی کے وقت وہ بہت سی باتیں اور یادیں سناتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آواز کا تعلق براہ راست دل سے ہے، آواز کی کمان سے نکلا ہوا تیر ٹھیک دل پر جا کر لگے۔ بات تو تب ہے، سر گردش وقت سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور یہ مبالغہ نہیں کہ ٹھہرا ہوا پانی متلاطم کر دیتا ہے۔ تیسری غزل کے اختتام پر چاندنی بانو فرش سے اٹھ گئی اور اس نے ستار کی سنگیت پر ناچنا شروع کر دیا۔ طبلہ نواز تال دینے لگا۔ چاندنی بانو نے جیسے خود کو تال کے سپرد کر دیا اور اس کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہا، یہاں تک کہ صرف ناچ نظر آنے لگا۔ ناچنے والی اوجھل سی ہو گئی۔ تبلچی درمیان درمیان میں ٹھیکہ لگا کے رقص کی شدت اور بڑھا دیتا۔ رقص کی یہ دیوانہ وار حرکت و سکنات کسی جبلی تحریک، تائید و تسکین یا جبلی قوت کے بغیر ممکن نہیں۔ چاندنی پھولوں کی طرح لطیف، ریشم کی طرح نرم و نازک تھی۔ اتنی توانائی جانے کہاں سے اس میں آ گئی تھی۔ رقص کے دوران میں اس کا رنگ اور نکھر رہا تھا، چہرہ اور خورنگ ہو گیا تھا۔ بمبئی میں کرشنا جی کے ساتھ میں نے ایک بار جنوبی ہندوستان کی کراکاسا کا ایک ایسا ہی رقص بھارت ناٹم دیکھا تھا۔ وہ اپنے فن کی ماہر تھی، اس کا بھی انگ انگ پھڑکتا تھرکتا تھا، لگتا تھا بس آخری رقص ہو، رقص کرتے کرتے بس فنا ہو جائے گی، آرزو ہو۔ چاندنی کسی طور سے کم نہیں تھی، اس کے اعزاز ستار نواز کی لے اور طبلے کی تھاپ سے بندھے ہوئے تھے۔ سبھی کا عالم دیدنی تھا، کہیں پلک چھپکنے میں کچھ کھو نہ جائے۔ سبھی ٹکٹکی باندھے برق اندام چاندنی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ستار نواز نے کوئی راپ لگنا شروع کر دیا۔ برکھا میں گوری ابھاگن رتیا بتائے جل جل کے، گیت کے بولوں پر چاندنی یاسو علم کی تصویر بن گئی۔ کبھی لہروں کی طرح اس کا بدن امڑنے لگتا، کبھی شعلوں کی طرح بھڑکنے لگتا۔ جمرو اور زورا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چاندنی کے ساتھ رقص میں شامل ہو جائے۔ میرا جسم بھی دھڑک رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ ستار نواز نے پیتم کی بے وفائی پر اپنی آہو بکات تمام کر دی اور چاندنی کو قرار آ گیا۔ شمشاد خان سر جھٹکنے لگا۔ داد و تحسین کے جواب میں تارا بیگم بار بار آداب کرتی۔ رقص ختم کرتے ہی چاندنی چھلاوے کی طرح غائب ہوگی۔ کمرے میں سناٹا ہو گیا۔ کیا ہوا تارا بیگم؟ شمشاد خان بدحواسی سے بولا۔ یہ کیا اٹھ جائیں؟ خدا خیر کرے۔ تارا بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں چڑھا لی۔ ذرا دم تو لینے دیجیے سرکار۔ شمشاد خان نے اطمینان کی سانس لی، پھر بے چینی سے بولا، اب ہم سے کسی اور کو نہ دیکھا جائے گا، وہی نامراد آئے گی۔ تارا بیگم مسکرا کے بولی، بس آئے جاتی ہے، کاش ہم بھی کوئی نواب ہوتے۔ شمشاد خان نے حسرت سے کہا، آپ کسی سے کم ہیں کیا ہاں صاحب؟ ہاں ٹھیک کہتی ہو، شمشاد نے زہر ہنس سے کہا، پر تمہیں دینے کے لیے کوئی جاگیر نہیں ہے پاس۔ آپ کے دو لفظی بندی کے لیے جاگیر کے مانند ہیں، جاگیروں والے تو صبح شام یہاں آتے ہیں۔ بننے ہاں ابھی تک بت بنا ہوا تھا۔ جمرو نے اس کے بازو میں چٹکی بھری تو اچھل پڑا، کیا ہے نوشا؟ آپ نیچے کو آ جا ساجنا۔ جمرو بھائی، بننے ہاں کی آواز سنسنا رہی تھی، تم نے دیکھا؟ نیا نہیں ہے جانی۔ جمرو نے بظاہر بے اتنائی کا مظاہرہ کر کے بننے ہاں کی شدت کم کرنے کی کوشش کی، اپنے لیے بالکل نیا ہے۔ بننے ہاں تمتماتی آواز میں بولا، پرانا بھی ہو جائے گا۔ جمرو نے بننے ہاں کی ران پر تھپکی دی، ابھی 2-1 دانت کی کسر ہے۔ کیسی ہے وہ؟ بننے ہاں نے بچوں کی سی سادگی سے پوچھا۔ شہزادی ہے بالکل، اچھی ہے، جمرو نے سرسری انداز میں کہا، اپنے کو ہاتھ لگنے والی چیز اچھی لگتی ہے۔ او ہاں، بننے ہاں کی آنکھیں بجھ گئیں۔ ایمان سے بولا جمرو بھائی، اس کے ملنے کے بعد کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اور کیا چاہیے؟ آدمی اسی کو دیکھا کرے۔ بننے ہاں بہت اضطراب میں معلوم ہوتا تھا، کہنے لگا، کیوں غلط کہتا ہوں کیا؟ ٹھیک ہی بولتا ہے بھائی جان، جمرو نے بوجھل آواز میں کہا، پر دنیا میں کمتائی نہیں ہے، ایک کے اوپر ایک پڑا ہے۔ بننے ہاں کہیں کھوسا گیا، یہ بلبلیں اڈے کے آدمی کو راس نہیں آتی۔ جمرو نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، اڈے پر ویسے بھی رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا،
وہ دونوں مجھے گھورنے لگے اور بننے ہاں سر ہلا کے بولا، ہاں لاڈے بھائی، پھر اڈا کیا بیچتا ہے سالا؟ میں تو چاندنی کے بغیر بھی کہہ رہا ہوں، میں نے وضاحت کی۔ اڈے سے نکلنا بہت مشکل ہے لاڈے بھائی، بننے ہاں پسمردگی سے بولا۔ کیا مشکل ہے؟ میں سے کہنا چاہتا تھا کہ ارادہ ہو تو اڈا چھوڑ دینا کیا دشوار ہے؟ اچانک سامنے سے بجلی سی چمکی، چاندنی بانو نمودار ہوئی۔ اس نے اتنی جلدی لباس تبدیل کر لیا تھا، چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ جھمکیوں کی جگہ اب کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پڑی تھیں، ناک میں لونگ آویزاں تھی۔ فرش پر ایک خاص انداز سے بیٹھ کر اس نے مسکراتی نظروں سے سر گھما کے دیکھا، اور جیسے ہی ساز بلند ہوئے وہ نغمہ سرا ہو گئی۔ ہم لوگوں سے اب وہ اتنی دور نہیں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ رقص کناں تھے، لہراتے ہاتھ، تھرکتی انگلیاں اور بل کھاتی پلکیں شعروں کا مفہوم اور سازوں کا زیر و بم اور اجاگر کر رہی تھیں۔ لگتا تھا چاندنی بانو کو اساتذہ کا کلام خوب یاد ہے۔ اس نے یک کے بعد دیگرے والی دکنی، میر غالب اور آتش کی غزلیں سنائیں۔ شمشاد خان مسلسل جھوم رہا تھا۔ بیٹل کے اشتیاق بھی دیدنی تھے۔ جمرو اور زورا کے دست و بازو بار بار پھڑک اٹھتے۔ بننے ہاں کا حال البتہ مختلف تھا، وہ تو جیسے پتھر بن گیا تھا۔ آواز میں بھی کیسا نشہ ہوتا ہے، آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا، سب خود سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ شمشاد ہاں نے کچھ کہا ہوگا کہ تارا بیگم کے اشارے پر چاندنی بانو بٹھل اور شمشاد ہاں کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ بٹھل نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کے چپکے سے شمشاد ہاں کی طرف کھسکا دی۔ شمشاد ہاں کو بٹھل کی جانب سے اس خوش روی کی توقع نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس پر حیرت طاری ہوئی، لیکن اس نے گڈی کھول کے سارے نوٹ چاندنی پر نشاور کر دیے۔ جمرو بھی حالی نہیں تھا، چاندنی کو پاس بلانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ بھی کچھ رقم سامنے رکھے۔ یہی ہوا۔ تارا بیگم نے کنکھیوں سے چاندنی کو ہدایت کی اور شمشاد ہاں کی طرف سے اٹھ کے چاندنی بانو ہمارے پاس آ گئی۔ اتنے قریب سے اس کی تجلی کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ رخساروں سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں، چاند جیسے جل رہا ہو۔ جمرو نے اور اضافہ کیا، نوٹوں کی گڈی چاندنی کے سر پہ گھما کے پرے بیٹھے ہوئے سازندوں کی جانب پھینک دی۔ فرش پر پرزے ہی پرزے بکھر گئے۔ چاندنی نے اس سخاوت کے جواب میں اسے آداب کیا اور غزل مکمل ہوتے ہی ہمارے پاس سے اٹھ کے جانے لگی۔ جمرو نے اسے روک لیا اور وہ رفتہ لہجے میں بولا، اب تو کمال کرتی ہو، اتنا بہت صاحب نے کدھر سے سیکھ لیا؟ چاندنی بانو کا سراپا دوہرا ہو گیا۔ کنیز کو کیا آتا ہے؟ اس نے کھنکتی آواز میں جھجکتے ہوئے کہا، آپ کو کیا معلوم کیا نہیں آتا آپ کو؟ تیر چلانا، بجلی گرانا، تھوڑا سننے اور دیکھنے والے کا بھی دھیان کیا کرو، آپ تو بہت امتحان لیتی ہو۔ چاندنی بانو کا چہرہ اور سرخ ہو گیا۔ اب ایک بات پوچھے؟ زورا نے ادھر ادھر دیکھ کے رازدارانہ انداز میں کہا۔ چاندنی بانو کی آنکھوں میں بے چینی ہوئیدہ ہوئی۔ ابھی آپ کو یہ سارا کیسا لگتا ہے؟ زورا نے سرگوشی میں پوچھا۔ اب ان کا مطلب ہے یہ سارا؟ زورا کی مراد محفل آرائی سے تھی۔ چاندنی بانو بھی سمجھ گئی، مگر اسے کوئی جواب نہ بن پڑا، مضطرب ہو کے رہ گئی۔ روز یہ نوے لوگ کے آگے گانا گانے کا؟ جمرو کے ٹہوکا مارنے سے پہلے زورا کو خیال آ گیا کہ وہ بلاغت سے تجاوز کر رہا ہے۔ اس نے لجاجت سے کہا، ابھی آپ کو کسی راج محل میں ہونے کا تھا، پتہ ہے؟ ابھی ادھر کا سمراٹ بنے دادا کیا بولتا ہے؟ زورا نے سانس لینے کے لیے تامل کیا اور چاندنی کے چہرے پر نظر جما کے کہنے لگا، ماں قسم دادا بولتا ہے کہ آپ کے مل جانے پہ اور کیا چاہیے، آپ مل جاؤ تو اکھا۔ چاندنی کا بدن لہرا گیا۔ بنہا مبہوت بیٹھا تھا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور وہ دونوں شاید ایک دوسرے کی تاب نہ لا سکے۔ چاندنی بانو گھبرا سی گئی۔ ہم پوچھتے ہیں، مرد کا بھی تو کوئی مول تول ہوتا ہے؟ چاندنی بانو کی آنکھیں جلنے بجھنے لگیں۔ اس کے لیے جواب آسان نہیں تھا۔ کوئی نظروں سے جمرو کو دیکھا، پھر زیر لبی سے اٹکتی زبان میں بولی، لیکن لکھے ہوئے کو کون مٹا سکتا ہے؟ تارا بیگم نے اسے زیادہ دیر ہمارے پاس نہیں بیٹھنے دیا۔ اس کی صدا پر چاندنی ہڑبڑا گئی اور ہم سے معذرت کر کے فوراً اٹھ گئی۔ تارا بیگم نے اسے اندر جا کے آرام کا مشورہ دیا۔ چاندنی نے حکم کی طرح مشورے کی تعمیل کی۔ سازندوں نے ساز ایک طرف کر دیے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شمشاد خان نے بھی وقت نہیں لگایا اور رسمی وداعی کلمات کہہ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تارا بیگم نے کچھ دیر کے لیے ہمیں اور روکنا چاہا، دوبارہ جلد آنے کی درخواست کی اور معذرت کا اظہار بھی کیا کہ وہ حسب خواہش شمشاد خان اور اس کے معزز مہمانوں کی مدارت نہ کر سکی۔ وہ ہمیں دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ سازندے بھی گلی کے نکڑ تک ہمارے ساتھ رہے۔ گلیوں میں اب اتنی چہل پہل نہیں تھی۔ پہلے کی طرح راستے میں اور کئی لوگوں نے شمشاد خان کو اپنے اپنے بالا خانوں کی محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ دکاندار بھی ہار پھول، چائے، مٹھائی اور پان وغیرہ سے تواضع کے لیے اصرار کرتے رہے۔ شمشاد خان کہیں نہیں ٹھہرا۔ ہم آہستہ قدموں سے دور نکل آئے۔ بننے خان بالکل گمسم تھا۔ جمرو نے عذرا لطف پچکارنے کے انداز میں اس سے کہا، ادھر لکھنؤ میں ہی ٹھکانا ہے دلہا، کل ہی کی تو بات ہے۔ کون روکے گا بادشاہ سلامت کو گدی سنبھالنے کے بعد آنکھیں سیکنے کو پھیرے لگاتے رہنا؟ بولتے ہیں حسینوں کا دیدار بھی سرمے کا کام دکھاتا ہے۔ بننے ہاں سر جھکایا چلتا رہا۔ میں اس کے قریب تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں کی تو جمرو نے مجھے مخاطب کیا، لگتا ہے ترچھا پڑ گیا، پہلے ہی ہلے میں جھٹکا کر دینا ٹھیک رہتا ہے۔
ہاں بنے میاں۔ میں نے مڑ کے بنے ہاں کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ جل رہا تھا اور آنکھیں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ سینے پر لگاتے ہوئے کہا، پیارے صاحب کیا حال ہے؟ میری اس سے ایسی بے تکلفی نہیں تھی۔ جانے اسے کیا ہوا، بے اختیار مجھ سے چمٹنے کے لیے امڑ پڑا۔ میں نے بھی اپنے بازو پھیلا دی، آنکھوں کی طرح سینے کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اسے کسی کی پناہ کی ضرورت ہے، جیسے اس کا وجود مجھ میں پیوست ہو جانے، مجھ میں چھپ جانے کے لیے بے قرار ہے۔ میں نے اسے زور سے جکڑ لیا۔ چند لمحے مجھ پر کشاکش کے گزرے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے لیے کیا کروں۔ جی چاہتا تھا کہ اس کے نشاط خاطر کے لیے احکام صادر کروں، اسے کوئی یقین دلاؤں، مگر جلد ہی مجھے اپنی توفیق و استطاعت کا احساس ہو گیا۔ اس کے لیے اپنی ہم جانی اور ہم دلی کے باوجود میرے بس میں کیا تھا؟ میں نے اپنے بازوں کی گرفت ڈھیلی کی اور کسی موہوم عزم کی تلقین کے لیے اس کی کمر پر تھپکی دی۔ شمشاد خاں اور بٹھل ہم سے آگے چلے گئے تھے۔ ہم نے بھی رفتار تیز کر دی۔ چند قدم بعد ہی میرے پیر اٹکنے لگے۔ میں نے بدحواسی سے زورا اور جمرو کو ٹھہر جانے کے لیے کہا۔ بنے خاں بھی رک گیا۔ ٹھیک تو ہے؟ جمرو پریشان ہو گیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے زورا سے کہا کہ وہ آگے جا کے بٹھول شمشاد خاں سے کہہ آئے کہ ہم کچھ دیر میں اڈے واپس آئیں گے۔ ایک لہجے کے پس و پیش کے بعد زورا لپکتا آگے چلا گیا۔ کیا بیچارہ ہے مہاراج؟ جمرو مانی خیزی سے بولا۔ واپس چلتے ہیں جمرو بھائی۔ واپس؟ آپ کدھر کو بھیا جی؟ وہیں تارا بیگم کے ہاں۔ جمرو سیدھا ہو گیا اور اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال کے نبض ٹٹولنا چاہا۔ ادھر اب کیا رکھا ہے میرے باپ؟ جمرو کی بھویں کھنچ گئی۔ اتنی دیر میں زورا آ گیا۔ دیکھتے ہیں جمرو بھائی۔ میں نے اس کی منت کی، آؤ جلدی سے، ابھی سو تو نہیں گئی ہوگی وہ تارا بیگم؟ پر لاڈلے، جمرو جز بز ہو کر بولا۔ ادھر کیا؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کے اسے دھکیلا تو وہ چپ ہو گیا اور کندھے اچکا کے ہونٹ سکیڑتا ہوا چل پڑا۔ چند ہی منٹوں بعد ہم بالاخانے کی گلی میں داخل ہو گئے۔ روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ زینے کا نچلا دروازہ بھی بند تھا۔ زورا کے کنڈی کھٹکھٹانے پر اوپر کا دروازہ کھلا اور تیز قدموں سے کسی کے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ کوئی مرد تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا، کون ہے؟ ہم ہیں استاد شمشاد خاں کے مہمان، ابھی جو یہاں سے گئے تھے۔ تارا بیگم سے کہو ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں نے ٹھہر کے کہا۔ دروازے کا ایک پٹ کھول کر اور سر نکال کے اس نے پہلے ہمارے بارے میں تسلی کی۔ وہ شخص سازندوں میں شامل تھا۔ کیا بات ہے حضور؟ گھبرائے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا۔ جا کے تارا بیگم سے کہو زیادہ وقت نہیں لیں گے، میں نے نسبتاً بلند آواز میں کہا۔ تارا بیگم بھی زینے کے اوپر دروازے پر آ گئی تھی۔ اس نے متردد لہجے میں پوچھا، کیا استاد شمشاد خاں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ نہیں آپا، استاد نہیں ہے، بنے ہاتھ صاحب اور ان کے مہمان تشریف لائے ہیں، سازندے نے ٹھٹکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تارا بیگم نے کسی قدر تذبذب کے بعد سازندے کو حکم دیا کہ وہ ہمیں باعزت اوپر لے آئے۔ کمرے کی روشنیاں جلا دی گئیں۔ ہم فرش پر بچھے ہوئے قالین کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ تارا بیگم وہاں نہیں تھی، مگر اسے باہر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس دوران میں اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ غرارے اور کرتے پر سفید شال سلیقے سے اوڑھے ہوئے تھی۔ ہونٹوں پر گلابی سرخی جمی تھی۔ آپ کو بہت زحمت ہوئی، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یقین تھا ابھی آپ سو نہیں گئی ہوں گی۔ بندی کو نیند کتنی آتی ہے؟ اس نے یسیت سے کہا، پھر تجسس سے بولی، آپ فرمائیے۔ زحمت تو آپ کو ہوئی، کہیے کیا حکم ہے؟ اور میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے پوچھا، کیا پیجیے گا؟ چائے، کہوہ، شربت؟ نہیں آپا، استاد نہیں ہیں، بنے ہاں صاحب اور ان کے مہمان تشریف لائے ہیں، سازندے نے ٹھٹکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تارا بیگم نے کسی قدر تذبذب کے بعد سازندے کو حکم دیا کہ وہ ہمیں باعزت اوپر لے آئے۔ کمرے کی روشنیاں جلا دی گئیں۔ ہم فرش پر بچھے قالین کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ تارا بیگم وہاں نہیں تھی، مگر اسے باہر آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس دوران میں اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ غرارے اور کرتے پر سفید شال سلیقے سے اڑے ہوئے تھی۔ ہونٹوں پر گلابی سرخی جمی تھی۔ آپ کو زحمت ہوئی، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یقین تھا ابھی آپ سو نہیں گئی ہوں گی۔ بندی کو نیند کتنی آتی ہے؟ اس نے یسیت سے کہا، پھر تجسس سے بولی، آپ فرمائیے۔ زحمت تو آپ کو ہوئی، کہیے کیا حکم ہے؟ اور میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے پوچھا، کیا پیجیے گا؟ چائے، کہوہ، شربت؟ کچھ نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ یہ کیا ہوا؟ کہوہ بننے میں کیا وقت لگے گا؟ خواہش نہیں ہے، بس آپ سے ایک بات کر کے چل دینا ہے۔ وہ ہمارے قریب بیٹھ گئی۔ جمرو، زورا اور بنے خاں کی مدہوش نظریں مجھ پر منڈلا رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ، میں نے کھنچی ہوئی آواز میں کہا، جو بات ہم کہیں سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ اللہ خیر کرے، ایسی کیا بات ہے سرکار؟ ہم سودا کرنے آئے ہیں۔ میں نے کسی لمبی تمہید سے اجتناب کیا اور اپنی آواز دھیمی رکھنے کی کوشش۔ چاندنی بانوں کا سودا، ہمیں اس کی قیمت بتائیے۔ تارا بیگم کا عجب حال ہوا۔ سناٹا جیسے طاری ہو جائے، آنکھیں پھیل گئی، چہرے پر شکنیں پڑ گئیں۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز بدل گئی تھی اور ہونٹ پھڑک رہے تھے۔ دیکھیے، ہمیں زیادہ بات نہیں آتی، لاک لپیٹ تو بالکل نہیں۔ جو بھی قیمت آپ نے چاندنی بانوں کی مقرر کی ہو، ہمیں بتائیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تارا بیگم گھٹی ہوئی آواز میں بولی، معاف کیجیے، آپ ہوش و حواس میں تو ہیں؟ ہم بالاخانے پر آئے ہیں بیگم صاحبہ، کچھ نہ وقت ضرور، مگر نامناسب نہیں۔
کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ اس قدر حیران پریشان ہو رہی ہیں۔ مگر اسے کچھ اور نہ کہا گیا۔ ہم سودا کرنے ہیں، سودے بازی کرنے نہیں، اطمینان رکھیے۔ میں نے تحمل سے کہا، ہم کمی بیشی کے لیے ایک حرف نہیں کہیں گے۔ مگر تارا بیگم بے بسی کے انداز میں بولی، بندی نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔